دوپہر کو میں اپنے تمام جوانوں اور ساز و سامان کے ساتھ ماڈل اسکول پہنچا۔ ہندوستانی پہلے سے وہاں موجود تھے، پاک افواج کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ غیر متوقع طور پر ہندوستانیوں کا برتاؤ برا نہ تھا۔ اپنے آدمیوں اور ساز و سامان کو مقرر کی ہوئی جگہ پر پہنچایا۔ وہاں چند ایک پاکستانی افسر کھڑے تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ہم کھڑے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ چند ایک ہندوستانی نوجوان افسر آ گئے، بڑی گرمجوشی سے ملے۔ تھوڑی دیر میں ہندوستانی سپاہیوں کی ایک پارٹی آئی جو ہتھیار اور سامان اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ جب اپنی توپیں ہمارے جوانوں نے ہندوستانیوں کے حوالے کی تو ان کے آنسو نکل آئے، بعض کی تو ہچکی بند گئی۔ منظر اس قدر رقت آمیز تھا کہ وہاں اپنے جو افسر کھڑے تھے ضبط نہ کر سکے اور وہاں سے دوسری طرف چلے گئے، مگر کسی طرف چین نہیں تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں۔ دماغ معاف ہو چکا تھا، ایسی ذلت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اپنوں ہی کے ہاتھوں لائی ہوئی ذلت کی محسوس شکل میرے سامنے۔ شام تک سیلٹ سیکٹر میں موجود ہماری فوج نے ہتھیار ہندوستانی فوج کے حوالے کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بعض مقامات پر عام لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی رسم ادا کی گئی۔ خوش قسمتی سے سیلٹ سیکٹر میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ دوپہر کو ہندوستانی فوج کا بریگیڈیئر کوئن آیا۔ اس نے مختصر سی تقریر میں کہا، ہم سب سپاہی ہیں، ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں۔ جب ہمیں ہتھیار اٹھانے کا حکم ملتا ہے تو ہم لڑتے ہیں، اور جب جنگ بندی کا حکم ملتا ہے تو حکم بجا لاتے ہیں۔ میں یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں آپ کسی طرح کسی بھی لحاظ سے دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں، مگر جن حالات کے تحت اور جن مشکلات میں آپ لڑ رہے تھے اس کا یہ نتیجہ نکلنا بعید از قیاس نہیں تھا۔ اب آپ جلد اپنے گھروں کو جائیں گے اور اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے۔ جب تک آپ ہمارے پاس ہیں ہم آپ کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ شام تک یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ مغربی محاذ پر بھی جنگ بندی ہو گئی ہے اور یحییٰ خان نے مسٹر بھٹو کو اقتدار سونپ دیا ہے۔ رات کو مسٹر بھٹو کی پہلی نشری تقریر سنی، ملک کے حالات کی سنگینی کا علم ہوا۔ سب کے دل سے ملک کے استحکام اور تحفظ کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ رات بھر نیند نہ آئی، بڑے بھیانک اور ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ نہ جانے کتنی بار آنکھ کھلی اور آنسو جاری ہوئے۔ اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور اپنی بدقسمتی پہ آنسو بہاتے تھے۔ دوسرے دن یعنی 18 دسمبر 1971 کی صبح میں نیچے گیا تو میری ملاقات میجر خٹک سے ہوئی۔ میجر خٹک پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں میرے ویپن انسٹرکٹر رہ چکے تھے۔ اگر ہم نارمل حالات میں ملتے ہم دونوں بہت ہی خوش ہوتے، مگر ہم ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہیں اسکول کے برآمدے میں کرسیاں ڈال کر ہم دونوں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ہمارے کچھ اور افسر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہندوستانی فوج کا کرنل بھاٹیا اور 5-6 دوسرے ہندوستانی افسر بھی وہاں آ گئے۔ ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ کرنل بھاٹیا کے ساتھ کچھ بنگالی افسر بھی آئے تھے، ان کا بھی تعارف ہم سے کرایا گیا۔ ان میں سے 2 کا پاک فضائیہ سے تعلق تھا، وہ مفرور ہو کر ہندوستان چلے گئے تھے۔ یہ دونوں اپنے فرار کا یعنی بگوڑے ہونے کا قصہ بڑے فخر سے سنانے لگے۔ ہمارے ایک افسر نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنا چاہیے کہ اپنے حلف کا پاس نہ کرتے ہوئے فرار ہو کر دشمن سے مل گئے اور پھر اسی ملک کے خلاف جس نے آپ کو تربیت دے کر افسر بنایا اس کے خلاف لڑے۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، پھر بھی کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کا استحصال کیا ہے اور اسے لوٹتے رہے ہیں۔ پاک فوج کے ایک میجر کو سخت غصہ آیا، طیش میں آ کر اس نے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کس نے کس کو لوٹا ہے اور کس نے کس کا استحصال کیا ہے۔ بات کچھ غلط رنگ پکڑنے لگی، اسی لیے کرنل بھاٹیا نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد کرنل بھاٹیا سے درخواست کی گئی کہ آئندہ براہ کرم وہ کسی بنگالی افسر کو ساتھ نہ لائے، کیونکہ اس سے جذبات مشتعل ہونے کا خطرہ ہے جو کوئی اور صورت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کرنل بھاٹیا نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر غور کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات ہم نے اعلیٰ افسروں تک بھی پہنچا دی۔ ہمارے افسروں نے ہندوستانی افسروں سے اس سلسلے میں بات کی، وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ آئندہ بنگالی افسروں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی مسلح افواج کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سیلٹ میں موجود غیر بنگالیوں کی جانیں سخت خطرے میں تھیں۔ غیر بنگالیوں کے علاوہ کچھ بنگالی خاندانوں پر بھی علیحدگی پسندوں کا عتاب نازل ہونے کا خطرہ تھا۔ غیر بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس اسکول میں آ کر پناہ لی جس میں ہماری مسلح افواج کو رکھا گیا تھا۔ غیر بنگالیوں کو پناہ دینے کے سلسلے میں ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی بات کر دی گئی تھی۔ کچھ بنگالیوں نے جن کا تعلق مجاہد فورس سے تھا کیمپ میں پناہ لی، مگر چند روز بعد ہندوستانیوں نے انہیں مکتی باہنی کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ جو غیر بنگالی کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے ان کے بارے میں بہت ہی دلسوز خبریں آ رہی تھیں۔ بے گناہ لوگ قتل کیے جا رہے تھے، عورتوں کو سرعام ذلیل اور بے آبرو اور معصوم بچوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ مکتی باہنی کے گنڈوں نے اذیت رسانی کے لیے ایک کمرہ ٹارچر سیل بنا رکھا تھا۔ اس کا انکشاف سیلٹ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر نے کیا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے وہاں سے نکل کر کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔
दरवाजा खोलकर देखा, उनके कुछ शागिर्द खड़े थे। शागिर्दों ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। वो उनके साथ चले गए। इन्हें टॉर्चर सेल में ले जाया गया, जहाँ पर इन्हें इन्हीं के शागिर्दों ने वो अजियतें दी जो सिर्फ सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनके साथ वो शर्मनाक सलूक किया गया जो बदतरीन मुजरमों के साथ भी नहीं किया जाता। जमाने के बेरहम हाथों से कितने लोग खानमा बर्बाद हुए हैं, कितने अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितनी सुहागनें बेवा हो गई हैं, कितनी माओं के लाल उनसे जुदा और कितने बापों के सहारे उनसे छीन लिए गए हैं। ये एक लंबी और दर्द भरी दास्तान है जो एक सानिया है, एक अलमिया है, एक कयामत है जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकी। मैं एक शख्स को कभी नहीं भूल सकूंगा। सैलट से जनतापुर की तरफ जाएं तो जनतापुर और सैलट के तकरीबन दरमियान सड़क के बाएं तरफ एक बोर्ड नजर आएगा जिस पर खान टी एस्टेट लिखा हुआ है। अब मालूम नहीं इस बोर्ड पर क्या लिखा होगा। ये एस्टेट चाय के वसी बागात पर मुश्तमिल है जो 10-12 मील वसी इलाके पर फैली हुई है। इसका मालिक एक मोहम्मर पठान था, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये बदकिस्मत शख्स सैलट में गालबन तकसीम से पहले आबाद था। इसे क्या इल्म था कि एक दिन इसके अपने भाई इसके खून के प्यासे हो जाएंगे और इसे ये जगह छोड़नी पड़ेगी जिसको इसने अपनी रूह की गहराइयों में बसा लिया था। मैं जंग दिसंबर 1971 से पहले ये चाय के बागात देखने गया। यहाँ हजारों मजदूर रोजाना काम करते थे और वो हर तरह से खुश थे। मालिक उनके दुख दर्द में बराबर का शरीक था और लोगों की हर मुमकिन मदद करता था। बागात के इलाके में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर उसका बंगला नुमा मकान था जिसमें जिंदगी की हर जरूरी चीज मुयस्सर थी। मैं जब इससे मिलने के लिए इसके मकान पर गया तो वो गर्मजोशी से मिला और बाहमी दिलचस्पी के मौजूआत पर काफी देर तक गुफ्तगू हुई। जब मैं रुखसत होने लगा तो उसने मुझे दोबारा आने की दावत दी, मगर मसरूफियात इतनी बड़ी कि दोबारा जाना मुमकिन नहीं। स्कूटर ढाका के छठे रोज में मॉडल स्कूल सैलट के कमरे से अपनी बैटरी के अफराद की तरफ जा रहा था। अचानक मेरी नजर इस मोहम्मर शख्स पर पड़ी जो चंद रोज पहले रईसाना जिंदगी बसर कर रहा था। वो उस दिन वहाँ अपने हाथ में प्लेट और मग पकड़े हुए अपना खाना लेने जा रहा था जो पाक फौज की तरफ से इन्हें दिया जा रहा। मगर आफरीन है उसकी हिम्मत को कि चेहरे पर मलाल का शायबा तक न था। चेहरे पर वही शगुफ्तगी और वही ताजगी। वो इसका मुझे अच्छी तरह से एहसास था कि इसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरे इसरार करने पर उसने बताया कि वो अपने चाय के बागात से सिर्फ एक अदद कपड़े के जोड़े के साथ जान बचा कर निकला है जो इसने पहन रखा। उसे फौजी कपड़ों का एक जोड़ा मुहैया कर दिया गया क्योंकि दूसरे कपड़े मुहैया करना हमारे बस में भी न था। इसके बाद जब तक हमें सैलट से आसाम न ले जाया गया उससे मुलाकात होती रहती थी। ऐसे तो मैं सैलट में 3 महीने से था, मगर सकूत ढाका के बाद वहाँ 15 दिन तक कयाम रहा। हिंदुस्तानी फौज ने मॉडल स्कूल को अपने घेरे में ले रखा था। हमें स्कूल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जंग से पहले और जंगबंदी तक इसमें हमारा ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और फौजी अस्पताल था, क्योंकि 7 दिसंबर 1971 के बाद तमाम सिलसिला नकलो हमल मुनक़ता हो गया था। इसलिए जख्मियों को CMH ढाका नहीं भेजा गया। सैलट के सिविल अस्पताल का बेशतर अमला रूपोश हो गया। जो अफराद काम पर मौजूद थे वो इस कदर कम थे कि इतने जख्मियों और मरीजों को संभालना उनके बस से बाहर था। इसलिए इस छोटे से अस्पताल में इसकी गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा मरीज दाखिल थे। इतने मरीजों से निपटने के लिए ताज़ा सामान भी काफी न था। काफी मिकदार में दवाइयाँ भी नहीं थी, चुनाचे सही देखभाल नहीं हो रही थी। सही कसर हिंदुस्तानियों ने अस्पताल पर रॉकेट बरसाकर पूरी कर दी। अस्पताल को बहुत नुकसान पहुंचा था। इन हालात और मजबूरियों के बावजूद हमारे डॉक्टरों ने अपने फराइज को जिस खुशअस्लूबी और जांफशानी से सरअंजाम दिया वो काबिल कदर था। खुदा इस जज्बे को सलामत रखे। इन 15 दिनों में बहुत से लर्जा खेज वाक़यात देखने और सुनने में आए। इन सब का यहाँ कलम बंद करना मुमकिन नहीं। सिर्फ एक वाक़या सुपुर्द कलम कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुतासब ज़हनीयत ने कैसे कैसे दरिंदगी के मुजाहिरे किए थे। मिस्टर जमाल अहमद गवर्नर मुनइम खान की काबीना में एक वजीर हुआ करते थे जिनके भाई सैलट में मुकीम थे। एक दर्दमंद मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से इन्होंने हमारी फौज की हर तरह की मदद की। जहाँ जरूरत पड़ती वो पेश नजर आते थे। सकूत ढाका के बाद सैलट में जिन खानदानों पर अवामी लीग के गुंडों का अताब नाजिल हुआ उनमें इनका खानदान भी शामिल था। खुदा बेहतर जानता है कि इनके अहलो अयाल के साथ क्या सलूक किया गया, मगर खुद उनके साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया गया वो हर कल्ब हसास को रुला देता है। मिस्टर जमाल को 2 जीपों के साथ बांधकर जीपें मुख्तलिफ सिमतों को चलाई गई जिससे मिस्टर जमाल का जिस्म 2 टुकड़ों में कट गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस्म किस तरह कटा होगा। चंद रोज बाद मोतबर जराए से पता चला कि मिस्टर जमाल को कत्ल करने से पहले मुतअद्दिद बार ये पेशकश की गई थी कि वो बांग्लादेश की हिमायत का ऐलान करें तो उनकी जान बख्शी की जा सकती है, मगर उन्होंने हर बार इस पेशकश को हकारत से ठुकरा दिया। इसको कहते हैं असूल पसंदी और पुख्तगी ईमान के मौत को सामने देखते हुए भी अपने उसूलों से न हटा जाए।
اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس وقت نام نہاد بنگلہ دیش حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیتے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے، لیکن جن لوگوں نے ایک بار اصول پسندی کی چاشنی کو چکھ لیا وہ کبھی اس سے دستبردار نہ ہوئے۔ ایسے واقعات کیا ہمیں اسلام کا دور اول یاد نہیں دلاتے، جب نو مسلموں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر قسم کی اذیتیں دی جاتی تھی، مگر کفار کسی ایک کو بھی اسلام سے گمراہ نہ کر سکے۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ دشمن کسی کو بھی زیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر جمال جیسے جذبہ ایمان کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں محب وطن بنگالیوں نے موت قبول کر لی، اس بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا جس کا خالق بھارت تھا۔ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن چند ہندوستانی نوجوان افسر ہم سے ملنے کے لیے اسکول میں آئے۔ وہ ہم سے گلے مل رہے تھے، اچانک ایک ہندوستانی سیکنڈ لیفٹیننٹ نے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت ہی تعجب خیز تھی اور ہم اس کے رونے کا باعث نہ سمجھ سکے، نہ ہی اس وقت دوسروں کی موجودگی میں پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد اس سیکنڈ لیفٹیننٹ نے تقریباً روزانہ ہمارے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ شہر سے ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں بھی لا کر دے دیا کرتا تھا۔ پیلٹ شہر جانے کے لیے ہم پر پابندی تھی۔ ایک دن ہم نے اس پوچھ ہی لیا کہ اس دن رونے کی کیا وجہ تھی۔ اس نے چاروں طرف احتیاطاً دیکھا اور کہنے لگا، ہم تقسیم سے پہلے جہلم میں رہتے تھے، تقسیم کے بعد ہم ہندوستان آ گئے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پایا جس میں انسان کو ذات پات کی بنیاد پر قابل عزت و تکریم یا قابل تحقیر و تذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں ذرا اور سمجھدار ہوا تو پتہ چلا کہ ہندوستان میں میرے والدین بھی قابل تکریم نہ تھے۔ وہ مجھے جہلم کی پرانی باتیں سناتے تو میں دیر تک سوچتا رہتا کہ اے کاش میرے والدین اس سرزمین سے نقل مکانی نہ کرتے جہاں پر ذات پات اور نسلی امتیاز نہیں تھا۔ مجھے جب فوج میں کمیشن ملا تو میں سمجھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، مگر افسوس کہ میری کمیشن میرے والدین کے لیے ایک نئے درد سر کا باعث بن گئی۔ اب سب لوگ میرے والدین کو یہ کہہ کر تانا دیتے تھے کہ اب تو فلاں کا بھی لڑکا افسر بن گیا ہے، بھگوان ہم پر دیا کرے۔ اس دن جب میں آپ سے ملا تو میرے ذہن میں یہ تمام باتیں فلم کی ریل کی طرح چل گئیں اور میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوؤں نے ذات پات کی بنیاد پر کتنے انسانوں کو حقیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسیری کے پہلے ہی دن سے میں نے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی، مگر ایسے لوگ بہت کم تھے جو واقعی سنجیدگی سے فرار ہونے کے لیے سوچ رہے تھے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی یار نہیں کہ ہمارے بیشتر افسر ہندوؤں کی ذہنیت کو سمجھنے میں ناکام تھے۔ تقریباً 95% لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے عرصے میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، مگر پہلے ہی دن سے میرا موقف مختلف تھا۔ میں دوسروں کو بتایا کرتا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے ہیں، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے گرو چانکیا کا یہی فرمان ہے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا کہ چانکیا کے چیلوں نے سیاسی سودے بازی کی ہر اوچھی کوشش کی، مگر ہمارے بلند حوصلہ سپاہیوں اور شہریوں نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ میں نے تو پہلے ہی دن سے فرار ہونے کا تہیہ کر لیا تھا، خواہ ٹرین سے فرار ہونا پڑے یا کیمپ سے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کچھ پاکستانی روپوں کا ہندوستانی روپوں سے ہندوستانی افسروں کے ذریعے تبادلہ کر لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کے بعد تیز رفتاری کو برقرار رکھنا سب سے ضروری اور مشکل کام ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہندوستانی کرنسی کا پاس ہونا ضروری ہے۔ مجھے خلاف توقع ہندوستانی نوٹ بڑی آسانی سے مل گئے۔ میں نے برابر کا سودا کیا تھا جس سے ہندوستانیوں کو فائدہ ہوا، کیونکہ ہماری کرنسی کی قیمت ابھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس وقت تک مشرقی پاکستان میں چل رہی تھی۔ یہ نوٹ وہاں کچھ عرصہ بعد بند ہوئے تھے۔ تبادلہ سے حاصل کی ہوئی ہندوستانی کرنسی کو کاغذ کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر میں نے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو پیچھے سے آدھی کھول کر اس میں چھپا دیا۔ اس طرح تمام چیکنگ کے مراحل جو بعد میں اصل کیمپ پہنچنے کے دوران اور کیمپ کے اندر طے کرنا پڑے بخیر و خوبی انجام پائے، اور ہندوستانی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان پیسوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔